دنیا جو ہے تماشائی بھری ہوئی ہے. ہمارے مسلم ملک بھی بس کچھ کہہ نہیں سکتا میں. کیا مجبوری ہے ان لوگوں کو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھیے عوام ہے، وہ تو حاکم ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی تو حکومت ہے. بھائی ہم تو بے بس لوگ ہیں. ساری دنیا کے جتنے عوام ہیں نا، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی عوام ہوں، لیکن عوام تو عوام ہے. بھائی جو بادشاہ ہیں، جو مالک ہیں، جو آج کل جو غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، فلسطین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں بہت پہلے سے فرما دیا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. بے شک ایمان والوں سے جو زیادہ بہت ہی زیادہ دشمنی جس فرقے کو ہے نا، وہ یہود ہے. قرآن کی آیت، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. یہودی جو فرقہ ہے، یہ ایمان والوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا جو غزہ میں ہو رہا ہے، الفاظ ہی نہیں ہے جو ہم کہیں. اتنا غم ہے، اتنا غم ہے، اتنا رنج ہے کہ میں آپ کو اپنے دل دکھا نہیں سکتا. بچوں پہ، بڑوں پہ، ہسپتالوں میں جو پناہ گزین کیمپ ہے، عوام، نہتے عوام. 7 اکتوبر سے لے کے آج 8 دسمبر ہے، 2 مہینے ہو گئے، بیچ میں 1 ہفتے کا بریک، جنگ بندی. اور جنگ بندی کے بعد اس قدر زور شور سے حملے ہو رہے ہیں. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل اپنے بھی ہتھیار داغ رہا ہے، اپنے بھی راکٹ اور اپنے میزائل، اور امریکہ نے جو دیے ہیں، امریکہ کے بنائے ہوئے، وہ بھی داغ رہا ہے. کل میں نے اخبار میں پڑھا، بے شمار لوگ شہید ہو گئے، بے شمار لوگ زخمی پڑے، کراہ رہے. ہائے افسوس، کراہ رہے ہیں. نہ ڈاکٹر ہے، نہ اسپتال ہے، نہ دوائیاں ہیں، کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردست. ساری دنیا جو ہے تماشائی بھری ہوئی ہے. ہمارے مسلم ملک بھی بس کچھ کہہ نہیں سکتا میں. کیا مجبوری ہے ان لوگوں کو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھیے عوام ہے، وہ تو حاکم ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی تو حکومت ہے. بھائی ہم تو بے بس لوگ ہیں. ساری دنیا کے جتنے عوام ہیں نا، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی عوام ہوں، لیکن عوام تو عوام ہے. بھئی جو بادشاہ ہیں، جو مالک ہیں، جو صدر ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہے، جن کے پاس زبان ہے، چپ دیکھ رہے ہیں بس. نہ سفارتی تعلقات توڑ رہے ہیں، نہ امپورٹ ایکسپورٹ بند کر رہے ہیں، نہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کی چیزوں کا، نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں. پورا فلسطین تباہ ہو گیا. یہ غزہ کی بات نہیں ہے، پورا فلسطین. کب کی پتہ نہیں دشمنی تھی اس کے دل میں، منحوس کے دل میں، جو ظالم ہے ملعون، اس کے دل میں کب کی دشمنی تھی. برداشت نہیں ہو سکتی. بہت ہی شدید رنج اور غم. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے جو ہو رہا ہے، اور اب تو بالکل تباہ ہو گیا. اب تو بالکل جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو زخمی ہیں وہ بیچارے بیکار ہو گئے. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اتنا گولہ بارود، اتنا کیمیکل اس غزہ فلسطین کے علاقے میں ڈال دیا ہے کہ کہیں کسی جنگ میں، جو جنگ عظیم ہوتی تھی ورلڈ وار، اس میں بھی نہیں استعمال ہوا، ورلڈ وار میں بھی نہیں استعمال ہوا.
جنہوں نے سانس لے لیا نا اس کیمیکل میں، وہ بھی بیکار ہو گئے، پورا فلسطین تباہ ہو گیا۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ جتنی جو حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، WHO ہے، جو تمام اس کی صحت کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑے کہہ رہے لاکھوں لوگ بے گھر، لاکھوں لوگ، سمجھیے پورا فلسطینی، خان یونس علاقہ، مغربی کنارے کا علاقہ، غزہ شمالی، غزہ جنوبی، سارے علاقے۔ یہ لڑائی جو ہے نا یہ مسجد اقصی کی ہے، یہ زمین کی نہیں ہے۔ بھئی کسی جگہ مسجد ہے، وہاں سے سارے لوگوں کو مار دو، پھر مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں نماز پڑھنا۔ یہ مسجد اقصی کی لڑائی ہے۔ اور قرآن میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ، عداوت دشمنی، الیہود۔ ہمارے پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے کہہ دیا جب یہ اسرائیل کا ظلم دیکھا تو انہوں نے کہا آج ہمیں پتہ لگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ اسرائیل کے اتنی یہ بات چبھی، اتنی چڑ پیدا ہوئی کہ انہوں نے سرکاری طور سے کہہ دیا کہ صاحب ہمیں ان کی یہ بات بہت بری لگ رہی ہے، ان کو چپ کرو۔ اور پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا، اور انہوں نے کہا، پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا کہ بھئی میں نے تو اس نیت سے تو کہا نہیں تھا۔ تو حقیقت یہ ہے، UNO یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل، UNO کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، وہ بھی بیکار۔ اب میں سوچتا ہوں UNO کو ختم ہی کر دو، ڈیزالو کر دو، تحلیل کر دو، جب اس کے ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو تحلیل ہی کر دو، کیا فائدہ؟ اس قدر زبردست پریشانی ہے کہ ایک طرف تو یہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، دوسری طرف مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حماس کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے قید کرا ہماری عورتوں کو، ان کے ساتھ بہت بد سلوکی کری، غلط کام کرا، بکواس، الٹا جو بھی موقع دیکھ رہا ہے نا وہ اسلامو فوبیا پھیلانے کے لیے، جھوٹے الزام۔ بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بری طرح، اور ہم اپنے بھارت کے وزیر اعظم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے، ہر جگہ آپ کی پوچھ ہے، پہنچ ہے، جنگ بند کرا دیں، امن ہونا چاہیے، شانتی ہونی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ ہمارا بھارت اگر کوشش کرے گا، میں سمجھتا ہوں شاید اثر پڑے اس کا، کیونکہ ابھی G20 ہوا تھا نا، تو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم کا بڑا نام ہے، ہر جگہ ان کی پہنچ ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ بھارت کے وزیر اعظم کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عزت ہے، آؤ بھگت ہے، تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو ہندوستان اور ہندوستان کے چپے چپے کے ساتھ ہیں، ہم تو اپنے وطن کے ساتھ ہیں، ہمارے اندر کوئی وہ نہیں۔ تو جو وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا، اور ہم مسلم ممالک سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ کچھ تو کرو، جنگ ہی بند کرا دو، کم از کم جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کو کھانا ہی پہنچا دو، جو زخمی ہیں ان کا علاج ہی کرا دو، کچھ تو کرو۔ بہرحال ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن شریف نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، یقیناً آج کے دور میں 21ویں صدی میں، دیکھیے پہلے جو ہوتا تھا اس زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کر رکھی تھی، 21ویں صدی میں جبکہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، آج کے دور میں ننھے معصوم بچوں پر اتنا ظلم ہونا، اندھیر ہے، اندھیر، بالکل اندھیر ہے۔ کبھی خواب میں بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ
کم از کم اس کی طرف توجہ دی جائے اور امن ہو، شانتی ہو، فلسطین کا حق ملے، اور جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور آگے یہ سب بند ہو جائے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔